अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वाक़यात करबला हो गए, शहादतें हो गई, घोड़ों की टापों से लाशें कुचल दी गई, नेज़ों पर सर उठा लिए गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में लोहे का बना हुआ तौक डाल दिया गया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन के गले में लोहे का बना हुआ था, हाथों में हथकड़ियां हैं, जिसके हाथ चूमे जाते हैं आज उसके हाथों में हथकड़ियां हैं। हालात की सितम ज़रीफियां देखें, लोगों के हालात देखें, लोगों के बदलते हुए ख्यालात देखें। ऊंटों की नंगी पीठ पर सैदानियां हैं। अब देखना, पानी बंद होता है 7 मुहर्रम से, 7, 8, 9, 10, 7 का पूरा दिन। चलें इसको आप न जोड़ें क्योंकि हो सकता है खैमे के अंदर पानी पहले से जमा हो, 7 को वो इस्तेमाल हो गया, 8, 9, 10, 3 दिन हो गए। 11 तारीख की सुबह को करबला से काफिला चला। कितने दिन हो गए? 4। कूफा पहुंचने में आप 4 दिन पकड़ लें, कितने दिन हो गए? 8। अब अगर इस अपनी कम अज कम अपनी अकल की एक रविश के मुताबिक, तहकीक के मुताबिक अगर आप 8 दिन की प्यास और भूख पकड़ें तो 7 साल की बच्ची है और 8 दिन की भूख है। उसको अब तसव्वुर में लाएं। सिर्फ ये कि किताब की लिखी हुई करबला की बात नहीं करता, थोड़ा सा अक्ल के तराजू पर भी कुछ परखते हो तो जरा गौर करो। 8 दिन की भूख और प्यास और 7 साल की शहजादी। अभी मैं औरों पर कोई कलाम और गुफ्तगू नहीं करता, सिर्फ शहजादी सैयदा सुकैना या सकीना पर बात करता हूं। 7 साल की शहजादी, 8 दिन की भूख और प्यास, और उस 8 दिन में 3 दिन प्यास के और 2 दिन इंतहाई गम के। उसमें से एक दिन ऐसा देखा उस 7 साल की शहजादी ने कि 6 साल के 6 महीने के भाई से लेकर 56 साल के बाबा तक सबकी शहादतें देखी, सबकी लाशें देखी, सबकी मौत देखी, सबको घोड़ों से कुचलते देखा, सबके लाशें पर घोड़े दौड़ते देखा, खैमों को जलते देखा, बीबियों के दुपट्टों को छिलते देखा, खुद चेहरे पे तमाचे खाई, खुद कानों की बालियां ऐसे खिंची गई कि कान कट गए। ये सारे दुख सहकर भी हजरत सैयदा सुकैना अपनी फूफी के साथ बांध दी गई, और सिर्फ बांध नहीं दी गई, एक मकाम पर तो जब ऊंटों को दौड़ाया गया तो सुकैना सवारी से नीचे गिर गई। जब सवारी से नीचे गिरी तो ये भी हमारे सूफिया ने बयान फरमाया है। सूफिया किराम कहते हैं जब सुकैना सवारी से नीचे गिरी तो आवाज दी जाती थी रुको रुको, रोकते नहीं रोकते थे। तो अचानक जो नेज़े पर सरे हुसैन था वो जमीन पे आ गया। बीबियों की आवाज पे नहीं रोका तो सरे हुसैन, ये सूफिया की रिवायत, सरे हुसैन जमीन पे आया तो उठाने की कोशिश की गई, उठा नहीं। जब उठा नहीं तो एक बदबख्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया। ज़ैनुल आबिदीन, तेरा बाप चलने को तैयार नहीं, क्या वजह है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया रुको, मेरे गले में तो ताक और तौक और हाथों में हथकड़ियां हैं, मुझे इजाजत दो मैं जरा देखूं तो सही कि बीबियां सलामत है या कोई मसला है। जब बीबियों को देखा तो फूफी से पूछा, फूफी अम्मी सकीना कहाँ है? तो कहा सकीना तो रात को गिर गई, रात को गिर गई। चंद कदम के बाद हमने आवाज दी, इन्होंने नहीं रोका। तो कहा अच्छा, कहा मेरा बाबा इसलिए नहीं चलता कि बाबा की अमानत इस जंगल में छूट गई, बाबा की अमानत इस जंगल में छूट गई। जब पीछे दौड़ते हुए गए, सैयदा ज़ैनब को कहा गया कि आप तलाश करें
زینب پکارتی سکینہ سکینہ سکینہ، آواز نہیں آتی۔ آگے چلی تو دیکھا ایک برقع پوش خاتون سکینہ کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہوئی۔ پھر کہتا ہوں ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں یہ کتابوں کی کربلا کی الگ دنیا، صوفیہ کی بیان کردہ الگ کربلا۔ سیدہ سکینہ کو تلاش کرتے زینب پہنچی تو آواز آئی بی بی ادھر آؤ، اپنی امانت لے جاؤ۔ سیدہ زینب کو ایسا لگا کہ جیسے وہ ماضی کے کسی جھروکے میں ڈوب گئی۔ ارے یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، یہ آواز تو میرے کان میں مدینہ منورہ میں کبھی آتی تھی۔ کہا میری بیٹی کو میرے حوالے کرو۔ جب حوالے کیا کہا بی بی اس جنگل میں آپ کون برقع پوش، آپ کون ہے، یہاں کیا کر رہی، اور میری بیٹی سے آپ کو کیا تعلق؟ تو اس جناب والا تبار نے فرمایا زینب مجھے نہ پہچانا، اور جب چہرے سے نقاب ہٹایا کوئی اور نہ تھا، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا تھی۔ میں نے سوچا حسین کی امانت یہاں جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، تو میں نے اپنی شہزادی کو اپنی باہوں میں پناہ دے دی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے ماں کی ایک جھلک دیکھی اور اس کے بعد کچھ کہنا ہی چاہتی تھی، پھر وہاں کوئی نہ تھا، انداز ہو بہو تیری آواز پاں کا تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا۔ اللہ اکبر۔ سکینہ کو ساتھ لیا، سیدہ سکینہ کو ساتھ لیا، اللہ اکبر، ساتھ لے کر کے پھر چلی۔ وہ سر پھر تھوڑی سی کوشش سے اٹھ گیا، پھر نیزے پر۔ اب کوفہ پہنچے، کم سے کم 4 دن پکڑ لیں، 8 دن کی بھوک پیاس۔ کوفہ پہنچے، کوفہ میں اعلان تھا، تربیت دیکھیں 7 سال کی شہزادی کی تربیت۔ کوفہ میں اعلان تھا چوروں کو مارا ہے ہم نے، ڈاکوؤں کو مارا ہے ہم نے۔ یعنی کوفہ والوں کو یہ نہیں بتایا کسے مارا، کہتے ہیں جو رستے پہ بیٹھ کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے ان ڈاکوؤں کو مار دیا، ان کے کٹے ہوئے سر لائے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اہل بیت پر آج سے ظلم نہیں ہو رہا ہے، اہل بیت پر اللہ اکبر اس وقت سے سن 61 ہجری سے ظلم شروع ہوا۔ کیسا ظلم، کاٹنے کے بعد، مارنے کے بعد اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں جو راستے پہ بیٹھ کے ڈاکو مال لوٹتے تھے لوگوں کا ان کے کٹے ہوئے سر لائے جا رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کو اور بچوں کو جو ہے وہ قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ کوفہ والوں ذرا وہ منظر دیکھنے آؤ، لوگ دھوم دھڑاکے سے، کوئی چھت پہ ہیں، کوئی راستے پہ ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کون راہ مارنے والے تھے، کون ڈاکو تھے، کون چور تھے، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ جب کٹے ہوئے سر آئے، جب کٹے ہوئے سر آئے تو اللہ اللہ، گرد و آلود، غبار آلود، خون آلود، پہچانے نہیں جاتے تھے سر کس کے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ البتہ جو کوفہ کی عورتیں تھیں، ان کوفہ کی عورتوں کو تربیت تھی۔ سب سے پہلے درس قرآن کوفہ کی سرزمین پہ جس نے دیا وہ سیدہ زینب بنت فاطمۃ الزہرا ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کا درس کوفہ میں انہوں نے شروع کیا۔ کوفہ کی عورتوں کو واعظ کہتی تھی، درس دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو تربیت یافتہ لوگ تھے، مولا علی کے، سیدہ زینب کے، گویا کہ ان سے دین سیکھا تھا۔ اور کوفہ میں یوں بھی 70 بدری صحابہ تھے، ان سے دین سیکھا تھا لوگوں نے، تو انہوں نے سن رکھا تھا اگر قیدیوں سے نیکی کرو تو زیادہ ثواب ملتا ہے، بلائیں ٹلتی ہے، تکلیفیں دور ہوتی ہے۔ تو کوفہ کی چھت پہ بیٹھی ہوئی وہ عورتیں، اونٹ پہ بیٹھنے والی سیدانیاں جنہوں نے بالوں سے یا سر جھکا کر اپنے چہرے چھپا رکھے تھے، انہوں نے روٹیاں کھجوریں پھینکنا شروع کیا اور کہا یہ صدقہ ہے، صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ 8 دن کی بھوکی سکینہ جب گرم روٹیاں اور کھجور اپنے پہ پڑتے دیکھا، لوگ مئی کے مہینے میں اگر 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو شربت کو دیکھ کے رال ٹپکتی ہے، ہاتھ سے بڑے بڑے صبر والوں کی تسبیح چھوٹتی ہے۔ اگر تاخیر ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مؤذن صاحب کہیں اذان کا دینا بھول تو نہیں گیا، افطار کا اعلان کرنا بھول، یہ کیفیت ہوتی۔ 14 گھنٹے 15 گھنٹے کے روزے میں لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے۔ 8 دن کی ننھی شہزادی جس نے اتنے دکھ اور اتنی تکلیفیں دیکھی تھی، جب روٹی دیکھی 8 دن کے بعد
جس کی خیرات زمانہ کھاتا ہے، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، قاسم نعمت کی نواسیاں اور بیٹیاں 8 دن کے بعد روٹی دیکھتی ہے، کھجور دیکھتی ہے تو سیدہ سکینہ اپنی پھپھی سے کہتی ہے، پھپھی کیا 8 دن بھوکے رہنے کے بعد صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ پھپھی امی، ہم آل محمد، اللہ نے ہم پہ صدقہ حرام کیا ہے، سیدوں پہ صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے، کیا 8 دن کی بھوک کے بعد صدقہ حرام ہو جاتا ہے؟ 8 دن کی بھوک دیکھ کر بھی مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ مطلب حسین پاک کی تربیت یہ تھی، بھوک کو ترجیح نہیں دی جائے گی بلکہ اللہ کے دین کو ترجیح دی جائے گی۔ تب اس کے بعد سیدہ زینب نے فرمایا، کوفہ کی عورتوں ہمیں صدقہ کیا دیتی ہو؟ ہم صدقہ لینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آل پیغمبر ہیں، ہمارا صدقہ لوگ کھاتے ہیں، ہم لوگوں کا صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ آنے والے کو یہ ہے امام علی مقام کا گھرانہ، یہ ہے تربیت۔ آج ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہے، بچیاں جینس پہن رہی ہے، بچیاں ٹی شرٹ پہن رہی، بچیاں ننگے سر گھوم رہی۔ ہم دین کی کیا بات کر رہے ہیں؟ دین کی بات کرنے کا حق ان لوگوں کو تھا جنہوں نے دین پہ عمل کیا، یوں تربیت کی۔ کربلا سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، میری گزارش ہے خود بھی دین پہ عمل کرو، اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسی کرو وہ دین پہ عمل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی